اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا مگر اخذنا ہم نے پکڑا اہلہا اس بستی کے رہنے والوں کو بالبأساء تکلیف کے ساتھ، والضراء اور نقصان کے ساتھ، لعلہم یضرعون تاکہ وہ لوگ عاجزی اختیار کریں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کے واقعات ہمیں بتائے ہیں کہ انبیاء جب جاتے ہیں بستیوں میں دعوت دینے کے لیے اپنی قوم کی طرف، تو قوم کو توحید کا پیغام بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈراتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کی خوشخبری بھی دیتے ہیں، نذیر بھی اور بشیر بھی، دونوں طرح کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے حالات پہ تبصرہ کیا ہے کہ جب پیغمبر گئے بستیوں میں تو جو کچھ پیغمبروں نے کیا وہاں پہ، اور جو کچھ ان کی قوم نے رد عمل ظاہر کیا، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے کہ ہماری سنت کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم انبیاء کو بھیجتے ہیں جو جا کے میرا پیغام پہنچاتے ہیں تاکہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک تو انبیاء کی دعوت کا طریقہ، اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ میں اختیار کرتا ہوں کہ وہاں کے جو بستی کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں، چھوٹے چھوٹے تکلیفیں بھیجتا ہوں، مصیبتیں بھیجتا ہوں، بیماریاں بھیجتا ہوں، زلزلے بھیجتا ہوں، سیلاب بھیجتا ہوں، کاسالی بھیجتا ہوں، مہنگائی کا عذاب بھیجتا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب میں بھیجتا ہوں۔ ایک طرف انبیاء کو بھیجتا ہوں جا کے زبانی دعوت دیں لوگوں کو، زبانی ڈرائیں میری پکڑ سے، اور دوسرا چھوٹے چھوٹے دنیا کے جو عذاب ہیں وہ بھی بھیجتا ہوں کہ غرض کے لیے کہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں، لعلہم یضرعون تاکہ لوگ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے آگے توبہ استغفار کریں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آخرت کے عذاب سے پہلے پہلے دنیا میں لوگوں پہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں، انہیں پکڑتے رہتے ہیں، اور ان پہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں تاکہ جو سنبھلنے والے لوگ ہیں وہ ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں میں سنبھل جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ دونوں طریقے اللہ نے بتایا کہ یہ ہماری سنت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ایک طرف تو مبلغ ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، مدرس ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء آتے ہیں جو لوگوں کو زبانی دعوت دیتے ہیں، زبانی جھنجھوڑتے ہیں ان کو کہ لوگوں اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ اور سیدھے راستے پہ آ جاؤ اور توحید کا راستہ اختیار کرو۔ دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ مزید انہیں جھنجھوڑنے کے لیے ہم ان پہ مصیبتیں اور تکلیفیں بھیجتے ہیں، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے بات رکھی ہے کہ جب انسان پہ مصیبت آئے گی، جب تکلیف آئے گی، جب انسان پہ صدمہ آئے گا، جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوگا تو اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بات رکھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی میں نبی بھیجتے ہیں تو نبی بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہم اس بستی پہ تکلیفیں اور مصیبتیں بھی نازل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو جائیں نبی کی بات سننے کے لیے۔ مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، رنج اور دکھ جو ہیں یہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں، اور خوشحالی، پیسہ اور نعمتیں دنیا کی اکڑ اور تکبر پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے،
لوگوں کے دل نرم کرنے کے لیے ہم ان پہ مصیبتیں بھیجتے ہیں، بیماریاں بھیجتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے باسا بضرا دونوں کا معنی تو ایک طرح کا ہی ہے، لیکن علماء نے اس میں فرق یہ کیا ہے کہ مالی نقصانات جو ہیں وہ ہیں باسا، فقر و فاقہ، کاسالی، غربت، یہ باسا ہے، اور جسمانی نقصانات، بیماریاں، تکلیفیں جسمانی طور پہ وہ ذرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دونوں طرح کی جو پکڑ ہے بھیجتے ہیں لوگوں پہ، مالی پکڑ بھی بھیجتے ہیں، غربت ہے، فاقہ ہے، کاسالی ہے، مہنگائی ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں، لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں اللہ کے حضور۔ اور بیماریاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے دل نرم ہو جائیں، لوگ اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں طریقوں سے ہم جھنجھوڑتے ہیں لوگوں کو، اس لیے کہ اللہ تو پسند کرتے ہیں کہ لوگ نیکی کا راستہ اختیار کریں اور لوگ ہدایت کے راستے پہ آئیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے بیان فرما چکے ہیں۔ جو 5 واقعات پڑھے ہیں ہم نے انبیاء کے، ان 5 واقعات میں یہی ملتے جلتے واقعات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ ہم نے یہ بھی ان کے ساتھ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم نہ تو نبی کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو، نہ ہی تکلیفوں اور مصیبتوں سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار ہو، دونوں طرح سے ان کے دل پتھر ہو جائیں، اللہ کے حضور توبہ استغفار نہ کریں، اللہ کے آگے نہ جھکیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ثم بدلنا، پھر ہم نے بدل دیا مکان السیئات، بدحالی کی بجائے الحسنۃ، ہم خوشحالی لے آتے ہیں ان پہ۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہم تنگی لاتے ہیں، مصیبتیں لاتے ہیں، آزمائشیں لاتے ہیں، بیماریاں لاتے ہیں تاکہ لوگ توبہ استغفار کریں۔ اب لوگ جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس بات پہ بھی عقل نہیں آ رہی کہ یہ جو مصیبتیں اور تکلیفیں اور سیلاب اور زلزلے آ رہے ہیں یہ اللہ کا پکڑ ہے، اللہ ناراض ہے ہم سے، ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، لوگ سمجھ نہیں رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کی جو بدحالی ہے، ان کی تکلیف ہے، ان کے دکھ ہیں، ان کے رنج ہیں، ان کی بیماریاں ہیں، دور کر دیتے ہیں، پھر ہم ان پہ خوشحالی لے آتے ہیں، ان کے برے حالات کی بجائے حالات ہم ان کے اچھے کر دیتے ہیں۔ حتیٰ افو، حتیٰ کہ خوشحالی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ افو کا معنی بڑھ جانا۔ حتیٰ کہ ہم ان کے حالات بڑے ہی اچھے کر دیتے ہیں، بڑی ترقی آ جاتی ہے، بڑی دولت آ جاتی ہے، بڑے ایڈوانس ہو جاتے ہیں لوگ، بڑی مادی ترقی ہم انہیں دے دیتے ہیں۔ وقالو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد پہلی جو حالت تھی اس نے بھی ان میں تبدیلی پیدا نہ کی، عذاب والی حالت۔ اب یہ جو خوشحالی آئی اس میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ شاید اس خوشحالی سے یہ لوگ بدل جائیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کے بڑے احسان ہیں، اللہ کے بڑے انعام ہیں، اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں، شاید لوگ اس طرح سے ہی بدل جائیں، اس طرح سے ہی ہدایت کے راستے پہ آ جائیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہ وہ اس طریقے سے بدلے اور نہ ہی خوشحالی پانے سے بدلے، نہ اللہ کی پکڑ سے ڈرایا انہیں اور نہ ہی اللہ کی نعمتوں سے کوئی انہیں سبق حاصل ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دونوں طرح سے مت ماری گئی، دونوں طرح سے انہوں نے اپنی عقل کے دروازے بند کر لیے،
نہ اس طرح سے سمجھ پائے نہ اس طرح سے سمجھ پائے. اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے یہ کہا قد مس آبانا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اور انہوں نے یہ بات کہی مس آبانا، ہمارے جو باپ دادا تھے، ضراء والسراء، یہ تنگی ترشی کے دن تو ان پہ بھی آتے رہے، اچھے اور برے حالات تو ان کے بھی آتے رہے. یہ تو محض گردش زمانہ ہے، کبھی اچھے دن آ گئے کبھی برے دن آ گئے، اس کا نیکی برائی سے کیا تعلق؟ نبی ڈراتے رہے کہ اللہ کے عذابوں سے ڈرو، اللہ کے پکڑ سے ڈرو، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ برے دن بھی آئے تھے تو برے دن گزر گئے. سیلاب آیا تھا گزر گیا، زلزلہ آیا تھا 2 منٹ کے لیے یا 3 منٹ کے لیے ختم ہو گیا. اب اچھے بلے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، بڑی آمدنی ہے، خزانہ بھر گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سوچ ان کی یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو اچھے اور برے دن ہیں ان کا انسان کے گناہوں سے یا نیکیوں سے کیا تعلق؟ یہ تو گردش زمانہ ہے، کبھی اچھے دن آ گئے کبھی برے دن آ گئے، اور یہ ہمارے باپ دادا پہ بھی آتے رہے. مطلب یہ کہ ہم سے پہلے بھی آتا رہا، یہ ہوتا رہا، کبھی کاسالی آ گئی کبھی خوشحالی آ گئی، کسی سیزن میں بارشیں ہوئیں کسی میں نہیں ہوئیں، کبھی فصل اچھی ہو گئی کبھی فصل بری ہو گئی. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی اتار ہے کبھی چڑھاؤ ہے، کبھی کسی طرح ہے کبھی کسی طرح ہے، کبھی بیماری ہے کبھی صحت ہے. تو یہ معاملات تو ہوتے رہتے ہیں، ان کا نیکی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ کیا تعلق؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری سنت یہ ہے فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم پکڑ لیتے ہیں ان کو. دونوں طرح سے نہیں سمجھ پائے. جانوروں کی سی زندگی ہے اس حال میں بھی اور اس حال میں بھی، اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مومن جو ہے اس کا معاملہ تو بہت ہی بہتر ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو توبہ استغفار کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے مومن پہ، تو وہ توبہ استغفار کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور فرمایا جب اس پہ خوشحالی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، تو مومن آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ منافق آدمی جو ہے یا فاسق آدمی جو ہے، اس کا معاملہ تو اس گدھے جیسا ہے جس کے مالک نے اس کو باندھ دیا تو اس کو پتہ نہیں کہ مجھے کیوں باندھا، اور اس نے اگر چھوڑ دیا تو مالک کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے کیوں چھوڑا. فرمایا کہ جب ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ نہ تو انسان ہماری پکڑ سے سبق حاصل کرتا ہے اور نہ ہماری نعمتوں سے سبق حاصل کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم پکڑ لیتے ہیں ان کو بغتتاً، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ یہ مصیبت کس طرح سے آئی ہے، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. انسان اپنی طرف سے سارے بندوبست کر لیتا ہے، یہ راستہ بھی بند کر دیا، یہ راستہ بھی بند کر دیا، ادھر سے بھی عافیت ہے ادھر سے بھی عافیت ہے، اور انسان بڑا خوش باش ہوتا ہے کہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. اور پھر انسان کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان کہتا ہے جی کینسر لاسٹ سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلا اس سے پہلے، ڈاکٹر دیکھ ہی نہیں سکے کیا ہوا. جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ہی پکڑتے ہیں مجرموں کو کہ انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ یہ مصیبت کیسے آئی، کہاں سے آئی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار جھنجھوڑا ہے اس بات پہ کہ یہ جو ہماری طرف سے تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم نے تو یہ ایسے ہی بنا رکھا ہے نا جی،
یہ حضرت صاحب جو ہیں ان کی نظر نیاز کر دو تو صحت آ جائے گی، فلاں کر دو تو اولاد آ جائے گی، فلاں کر دو تو روزی آ جائے گی، فلاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ میری طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں ایسا۔ اس سے پہلے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے بھی ہم نبی بھیج چکے ہیں پہلی قوموں میں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے انہیں بھی مالی نقصان سے بھی اور جانی نقصان سے بھی آزمایا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں۔ فلولا، اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا کیوں نہ ہوا جب ہم نے یہ چاہا اور ہم نے یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے تمہیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے مصیبت آئی لوگوں پہ تو وہ اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے۔ ولیکن قست قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں لیکن ہوا یہ، بجائے اس کے کہ اللہ کے آگے جھکتے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے، قست قلوبہم، ان کے دل اور بھی پتھر ہو گیا کہ حضرت صاحب کی جا کے نظر نیاز دے دو مصیبت دور ہو جائے گی، چڑھاوا چڑھا دو بیماری دور ہو جائے گی، نظر نیاز دے دو مصیبت اور مشکل کشائی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ولیکن قست، بجائے اس کے کہ میرے آگے جھکتے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے، مجھ سے معافیاں مانگتے، قست قلوبہم، دل اور بھی سخت ہو گیا ان کے، پتھر ہو گیا دل ان کے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو شرک وہ کر رہے تھے، جو بدعتیں وہ کر رہے تھے، وہ شیطان نے بڑی خوشنما بنا دی ان کے لیے کہ نہیں، تمہارا راستہ ٹھیک ہے، جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہی سیدھا راستہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب بے فائدہ ہوگی یہ ساری باتیں، انبیاء کی دعوت بھی بیکار ہو گئی، انبیاء کی تبلیغ بھی بے فائدہ ہو گئی ان کے لیے، اور میری تکلیفیں اور مصیبتیں بھیجنا بھی انہیں نہ جھنجھوڑ سکیں، اس سے بھی انہوں نے سبق حاصل نہ کیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو پھر جب وہ بھول گئے سب کچھ ہماری نصیحتوں کو، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اگلا قدم کیا تھا؟ ہم نے خوشحالی کے دروازے کھول دیے ان پہ۔ پھر وہی بات، جب لوگ میری پکڑ سے نہیں ڈرتے، میری طرف سے آنے والی تکلیفوں سے نہیں ڈرتے، توبہ استغفار نہیں کرتے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان پہ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، خوشحال کر دیتا ہوں۔ حرام کمائی ہوتی ہے، لیکن حرام کمائی کے بعد بڑا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی کھول کے دے دیا، اللہ نے چھت پھاڑ کے دے دیا۔ تھا تو حرام کا مال جس سے بزنس شروع کیا، تجارت شروع کی، لیکن اللہ نے چھت پھاڑ کے دے دیا۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ ہاں، جب میری بھیجی ہوئی تکلیفوں اور مصیبتوں سے سبق حاصل نہیں کرتے، توبہ استغفار نہیں کرتے، پھر میں چھت پھاڑ کے دیتا ہوں۔ فتحنا، پھاڑ دیا ہم نے، علیہم، اوپر ان کے، ابواب کل شیء، ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے ہم نے کھول دیے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، جس راستے پہ تم جانا چاہتے ہو جاؤ اس راستے پہ، حرام کھانا چاہتے ہو حرام کھاؤ، رشوت لینا چاہتے ہو رشوت لو، سود کھانا چاہتے ہو سود کھاؤ، لوگوں کا مال غصب کرنا چاہتے ہو مال غصب کرو، کھلی چھٹی ہے تمہارے لیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ خوب پھول جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، بڑا دیا اللہ نے جی، ھذا من فضل ربی، بڑا اللہ کا فضل ہو گیا۔ حرام مال کو بھی کہتے یہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ جب وہ خوب خوش ہو گئے بما اوتو جو کچھ وہ دیے گئے اخذناہم بغتتاً ہم پھر اچانک پکڑ لیتے ہیں ان کو. منسٹر صاحب جیل میں ہوتے ہیں اور لوگ تماشا دیکھتی ہے کہ یہ جیل میں کیسے پہنچ گئے. بڑے لمبے ہاتھ تھے کمشنر صاحب کے, MNA صاحب کے, لیکن یہ کیسے جیل میں پہنچ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں اخذناہم ہم پکڑ لیتے ہیں ان کو بغتتاً اچانک فاذا ہم مبلسون اور پھر وہ میری رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر توبہ توبہ کرتے ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں اب وقت ختم ہو گیا. اللہ بڑی ڈھیل دیتے ہیں انسانوں کو, اور اللہ فرماتے ہیں بار بار ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بیماریاں آتی ہیں, تکلیفیں ہیں, رنج ہیں, مصیبتیں ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو, گناہوں سے باہر آ جاؤ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں تکلیف دے کے کیوں خوش ہوگا؟ کیا کرے گا اللہ تمہیں تکلیف دے کے؟ ان شکرتم وآمنتم اگر تم شکر کرتے رہو اور ایمان پہ پکے رہو تو اللہ تمہیں کیوں تکلیفیں دے گا؟ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو اس طرح کی موت سے پہلے پہلے انسان پہ تکلیفیں, رنج اور مصیبتیں آتی ہیں, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے تاکہ انسان اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے مرنے سے پہلے پہلے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات کے حوالے سے اپنی سنت بتا دی کہ میرا لوگوں کو ہدایت دینے کا طریقہ کیا ہے. انبیاء کو میں بھیجتا ہوں بستیوں میں جو زبانی دعوت دیتے ہیں اور جھنجھوڑتے ہیں لوگوں کو, جا کے زبانی ڈراتے ہیں ان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی ان پہ مصیبتیں اور تکلیفیں بھیج کے جھنجھوڑتا ہوں, انہیں ان کے دل نرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ نبی کی بات کی طرف توجہ کریں اور نبی کی بات مانیں, اللہ کے حضور جھک جائیں یہ. اور جب نہیں جھکتے تو پھر ایک دفعہ میں ان پہ خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہوں. اچھا اب دیکھتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں. اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے گناہوں سے, پھر بھی وہ اپنی ڈگر پہ چلتے جاتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میری پکڑ ان پہ اس طرح آتی ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا پکڑ کہاں سے آ گئی. آگے پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اور اگر اہل القرآ بستی والے لوگ آمنوا ایمان لے آتے. مراد کون سی بستی ہے؟ سب سے پہلے مخاطب جو ہے وہ قریش مکہ ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ کے رسول پڑھ کے سناتے تھے. مکی صورت ہے یہ سورہ اعراف. سورہ اعراف مکی صورت ہے. جب پہلی مرتبہ نازل ہو رہی تھی اس وقت انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اب ہمیں یہ باتیں کہہ رہا ہے, یہ ہم سے مخاطب ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا کھول دیتے علیہم اوپر ان کے برکات برکتیں من السماء والارض آسمانوں کی اور زمین کی. جو پچھلی خوشحالی تھی وہ برکت کے بغیر تھی, وہ اللہ کی ناراضی کی برکت خوشحالی تھی. جو پچھلی خوشحالی تھی جو اللہ نے فرمائی کہ جب لوگ میری تکلیفوں اور مصیبتوں سے توبہ استغفار نہیں کرتے, سبق حاصل نہیں کرتے, تو میں ان کو خوشحالی دیتا ہوں. وہ خوشحالی اللہ کی ناراضی کی خوشحالی ہے, اللہ کے غضب اور غصے کی خوشحالی ہے. یہ جو خوشحالی ہے ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ, ایمان اور تقوی کے بعد جو خوشحالی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے برکت والی خوشحالی ہے, اللہ کی خیر کی خوشحالی ہے وہ.
اللہ کی رضا والی اور اللہ کی خوشنودی والی خوشحالی ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل مکہ کو یہ بات جتلا دی، اگر تم ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے، اللہ کے نبی پہ ایمان لے آتے، وہاں اللہ تعالیٰ نے عام قاعدہ کلیہ بھی بتا دیا، قوموں کے لیے بھی اور افراد کے لیے بھی. اگر قومیں جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈرنے لگ جائیں، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دے گا، آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی. یہی معاملہ افراد کا بھی ہے. اگر افراد جو ہیں وہ ایمان بھی لے آئیں اور تقوی بھی اختیار کریں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور تقوی کے بعد اللہ کی برکتوں کا نزول لازم ہے. ایمان اور تقوی کے بعد اللہ کی برکتیں ضرور نازل ہوتی ہیں. اللہ کی برکت مشروط ہے دو چیزوں سے، ایمان سے اور تقوی کے ساتھ. برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب ہے اضافہ ہونا، کسی چیز میں زیادتی ہونا. اور یہ برکت جو ہے یہ صرف کسی ایک چیز میں نہیں ہوتی، صرف مال یا دولت میں برکت نہیں ہوتی. انسان کی صحت میں بھی برکت ہے، انسان کے اولاد میں بھی اس کے لیے برکت ہے، انسان کے اعمال میں بھی اس کے لیے برکت ہے، اور انسان کی عمر میں بھی اس کے لیے برکت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کے وقت میں اللہ تعالیٰ اگر برکت دے دے تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. وقت میں برکت. 60 سال کی زندگی میں جتنی بھی زندگی ہے آپ کی، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، آپ خود اپنا اندازہ لگائیے. ہر آدمی کو اپنا اپنا اندازہ لگانا چاہیے. اس 60 سال کی زندگی میں، 70 سال کی زندگی میں میں نے کتنے نیکی کے کوئی کام کیے جو دنیا والوں کے کام آنے والے ہیں یا جو امت کے کام آئیں گے. کتنے کام ہیں جو امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے 60 سال میں یا 70 سال میں میں نے کیے ہیں. جن لوگوں سے اللہ کام لینا چاہتے ہیں تھوڑے عرصے میں اللہ بہت کام لے لیتے ہیں. اور وہی وقت جو انسان، یہ وقت تو ایسی چیز ہے کہ گزرتے پتہ نہیں چلتا، سال گزر جاتا ہے، بیت جاتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یہ کل کی بات ہے. اسی وقت میں، اسی مدت میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ انسان اتنے کام کر لیتا ہے جس کا دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا. دوسرا یہی سمجھتا رہتا ہے وقت تو بڑی جلدی گزر گیا. انسان طویل زندگی جو ہے وہ گزار دیتا ہے، لیکن جب پلٹ کے دیکھتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں کیا کیا تو انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا کہ 60-70 سال کی زندگی میں حاصل کیا ہے، اس کا کیا کمایا میں نے. بال بچے پالنے یا تجارت کرنی یا نوکری کرنی یہ تو زندگی کا حاصل نہیں ہے. یہ تو کافر بھی کرتے ہیں اور کافر ہم سے اچھا کرتے ہیں. زندگی کا حاصل تو وہ ہے جو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کچھ کیا. اگر 60-70 سال میں اللہ اور اللہ کے رسول کو آپ کچھ نہیں دے سکے، اللہ کے رسول کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی آپ کی ساری بیکار گزر گئی. زندگی کا حاصل جو ہے وہ تو وہی ہے جو کچھ آپ نے دین کے لیے کیا یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا. اور کتنے صحابہ ایسے تھے. ویسے اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ رحمتیں کرے صحابہ پہ. بعض کا دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ وہ واقعی انسان نہیں، فرشتے تھے. بعض صحابہ تو وہ تھے ایمان لے آئے لیکن اپنے اپنے بستیوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ملک میں رہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو اپنے گھر بار چھوڑ کے مدینہ منورہ آ گئے. 4 صحابہ کرام ایسے ہیں جو مدینے کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور مدینے رہتے ہوئے ایمان لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں. وہ 4 صحابہ الگ الگ اوقات میں مدینہ چھوڑا، مکے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حالانکہ یہ علم تھا کہ مکہ جو ہے یہ تو آگ کا الاؤ ہے اس وقت،
ایمان لے کے مکے میں جانا جو تھا وہ ایک طرح سے آگ میں کودنا تھا. کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے بزنس نہیں تھے؟ کیا ان کے کاروبار نہیں تھے؟ بس صرف ایک ہی چیز تھی ان کے پاس کہ ایمان لے آئے. لہذا ایمان لانے کے بعد نہ گھر کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ باقی کنبہ قبیلہ ہے، نہ باقی ضروریات ہیں. بس ایمان ہے اور اللہ کا رسول ہے. بس مدینہ چھوڑا اور ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ تشریف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صحابی بھی پھر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے کہ اب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، اب مکے میں خیر نہیں، اب مکے میں ہم نہیں رہتے، مدینہ جا کے رہیں گے. اور وہ 4 صحابی جو ہیں انہیں مکی اور مدنی کہا جاتا ہے. وہ مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں، اور انہیں مہاجر بھی کہا جاتا ہے، انصار بھی کہا جاتا ہے. 4 آدمی تھے یہ. اللہ تعالیٰ ایک کروڑ کو رحمت ہو. اللہ تعالیٰ کمال کیا صحابہ نے. یہ دین جو ہے یہ صحابہ کی برکت سے، صحابہ کی محنت سے اور صحابہ کی جد و جہد اور مشقت سے پہنچا ہے ہم تک. اور بڑی قربانیاں دی صحابہ کرام نے اس کے لیے. اور اصل بات تو وہی ہے کہ ایمان اور تقوی کا معیار جو ہے وہ صحابہ کرام ہی ہیں. پچھلے درس میں ایک بھائی کا سوال یہ تھا کہ اولیاء اللہ کون ہے؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی خود وضاحت فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خود کسی بات کی وضاحت فرما دی ہو تو ہمیں اپنی طرف سے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہی آخری بات ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. 62 اور 63 نمبر آیت تھا سورہ یونس کی. اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ وہ ہیں جن پہ قیامت کے دن نہ خوف ہوگا، نہ انہیں اپنی گزاری ہوئی زندگی پہ کوئی غم ہوگا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہیں کون لوگ، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے. ان کی صفت یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پہ، وکانوا یتقون، اور اس کے بعد انہوں نے تقوی اختیار کیا. بالکل یہی 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. جو اولیاء اللہ کی 2 صفتیں اللہ نے بتائی ہیں، ایمان اور تقوی جو ہے، جن میں ہے مکمل ایمان اور تقوی، وہ ہے اولیاء اللہ. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی فہرست میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے. ساری دنیا کے ولی اکٹھے کر لیں، پہلے بھی پچھلے بھی، انسانوں کے بھی جنوں کے بھی، سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا عبد القادر جیلانی سے بھر جائے، ساری دنیا علی حجویری رحمۃ اللہ سے بھر جائے، ساری دنیا معین الدین چشتی سے بھر جائے، تو پھر بھی یہ سارے مل کے ایک صحابی کے برابر نہیں بن سکتے. ایک صحابی کے برابر نہیں بن سکتے. یہ سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اولا، سب سے مقدم ولی جو ہے وہ صحابی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کرامتوں ورامتوں والے چکر جو ہے نا، یہ تو ہم نے گھونسلے ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، گھونسلے بنائے ہوئے ہیں. ولی کے لیے کرامت کا ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے. کرامتیں ثابت ہیں، کرامت کا انکار نہیں کرتے ہم، لیکن کرامت جو ہے یہ ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو ولی ہے ضرور اسے کرامتیں ثابت ہوں. اور پھر اگر کبھی کبھار زندگی میں کوئی کرامت ثابت ہو بھی جائے تو اس آدمی کی باقی زندگی بھی دیکھنی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تو بڑی مشہور ہے،
اور ہمارے صوفی بھائی بڑا اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور جو ان کے کرامتوں کے ماننے والے ہیں کہ حضرت عمر نے اتنی دور سے دیکھ کے ساریہ کو بتا دیا کہ اس طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، لیکن وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صف میں ان کا قاتل کھڑا تھا، حضرت عمر کو نہیں پتا چلا کہ میرا قاتل پیچھے کھڑا ہے۔ کرامت انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس کی تشہیر کی جائے، اس کی شہرت کی جائے۔ حضرت خبیب کو کافروں نے قید کر دیا، اور قید میں جس گھر میں قید تھے اس گھر کی خاتون یہ خود کہتی ہے، کافر تھی وہ خاتون کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے خبیب کے کمرے میں یہ دیکھا کہ اس کے پاس تازہ انگور پڑے ہیں، یہ کھا رہا ہے، حالانکہ مکہ میں کبھی وہاں تصور ہی نہیں تھا انگور کا، پھل آئے ہی نہیں تھے، پھلوں کا موسم ہی نہیں تھا۔ اور اس دیکھیے کہ کتنا عقیدہ جو ہے کفر کا عقیدہ اچھا ہے، وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم اللہ نے بھجوائے تھے اس کو، اللہ نے بھجوائے تھے اس کو، یہ کافر کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے بھجوائے ہیں اسے۔ کرامت ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن یہی حضرت خبیب چند دنوں کے بعد کافر لے جا کے پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بچا نہیں سکے حضرت خبیب۔ اگر کرامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تصرف حاصل ہے تو اس کرامت کے ساتھ تو چاہیے تھا کہ اس گھر سے فرار ہو جاتے، بچا لیتے اپنے آپ کو، بچانے پہ قادر نہیں ہے، کافروں نے پھانسی دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تکریم کرنی تھی، جو عزت کرنی تھی، وہ دکھا دی کہ مقبول میرے ہاں یہی ہے، مقبول تم نہیں ہو، میرا بندہ یہی ہے، مجھے یہی پیارا ہے، وہ اللہ نے بتا دیا۔ لیکن تصرف نہیں تھا صحابی کے پاس کہ اپنی جان بچا لیتا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ معمولی نہیں ہیں۔ اس میں ایک بات تو پہلی یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ایمان لے آئے لوگ۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ارکان ایمان کے کتنے ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ اللہ پہ ایمان لانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رسولوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، اور آخرت پہ ایمان لانا، اور چھٹا تقدیر پہ ایمان لانا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ہر بھائی کو یاد ہونے چاہیے یہ۔ اور ایمان لانے کا مطلب جو ہے وہ وہی ہے جو صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے تھے، مطلوب وہی ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ویسا ایمان جیسا صحابہ لائے ہیں، وہ ایمان مطلوب ہے۔ اللہ پہ ایمان یہ ہو، اللہ ایک ہے، لا الہ اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، باقی سب کی نفی کرو۔ باقی جتنے بھی الہ ہیں، جتنے بھی درگاہیں ہیں، جتنے بھی خانقاہیں ہیں، جتنے بھی مشکل کشا ہیں، جتنے بھی حاجت روا ہیں، سب کی نفی کرو۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، پہلے تو اس پہ ایمان لاؤ، لا الہ پہ۔ پھر اس کے بعد الا اللہ والی بات جو ہے وہ تو کافر بھی مانتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ وہ کافر عورت تھی لیکن اس نے یہی کہا کہ اللہ نے انگور بھیجے ہیں اس کو۔ الا اللہ تو سارے مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں، جھگڑا تو ہے لا الہ کا۔ اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس قرآن مجید میں، اس پہ ایمان لانا بھی اللہ پہ ایمان لانے میں شامل ہے۔ اگر قرآن کی کسی آیت سے ہمیں تنگی ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں عورتوں پہ حاکم بنا دیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
کیوں عورتیں تو 50% ہیں اور یہ تو معیشت کا حصہ ہے، ہماری معیشت بحال ہوگی، بڑھ جائے گی، ان کو ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، تباہی، یہ ترقی جو ہے یہی تباہی ہے، سیدھی سیدھی تباہی ہے یہ۔ اب شاید ہی ملک کا کوئی شعبہ ایسا ہو جہاں عورتوں کی اچھی بلی تعداد موجود نہیں ہے، فوج میں، پولیس میں، عدالتوں میں، اسمبلیوں میں، سکول اور ہسپتال تو پہلے ہی تھے، لیکن اب باقی کوئی شعبہ ایسا نہیں رہا۔ اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے کہ جو قوم اپنے معاملات عورت کے ہاتھوں میں دے دے گی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ جتنا مرضی زور لگا لو، اللہ سے جتنا مرضی جنگ کرنی ہے کر لو، اللہ کے رسول کی جتنی نافرمانی کر سکتے ہو کر لو، لڑ کے دیکھ لو اللہ کے رسول سے کون جیتتا ہے، تم جیتتے ہو یا اللہ جیتتا ہے۔ جتنی مرضی جنگ کر لو، 1 سال نہیں، 100 سال، 100 سال نہیں، 1000 سال جنگ کر لو اللہ سے، اور پھر دیکھو کہ کون جیتتا ہے۔ نہیں مانتے نہ مانو، قانون قدرت یہی ہے کہ جو اللہ سے جنگ کرے گا اللہ اس کو پیس کے رکھ دے گا، تباہ کر کے رکھے گا اسے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبھی وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی جو اپنے معاملات عورتوں کے حوالے کر لے۔ اور ایمان میں یہ ساری باتیں شامل ہیں، خواہ وہ حدود کا معاملہ ہو، عورتوں کا معاملہ ہو، مردوں کا معاملہ ہو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ارشاد فرما دیا اس پہ پکا ایمان کہ ہماری خیر اور بھلائی اسی میں ہے۔ عورتوں کو گھروں میں بٹھاؤ، حکومتوں کی بات چھوڑ دیں، لیکن اپنے گھروں کو تو چیک کریں۔ ہماری عورتوں کو گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے بلا ضرورت، بلا حجاب نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر نکلیں گی اور اگر ان کا حاوی ہوں گی گھروں کے معاملات میں تو گھر کی تباہی ہوگی۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک تانا سا بن گیا ہے رن مرید ہونے کا، ایسا یہ عام ہو گیا ہے۔ لیکن آپ اب وہی تباہی والی بات ہے، ہر آدمی خود اپنا حساب لگا لے، 5-10 سال پہلے، 15-20 سال پہلے ہمارے والدین کا معاملہ کیا تھا۔ اگر ہم اپنے والدین کا راستہ ہی اختیار کر لیں تو ہمارے لیے بہت خیر اور بھلائی آ جائے گی۔ 2 بھائی آئے ایک دن کہ جی بڑے پریشان ہیں، بڑے رنج ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی ٹینشن ہے، بزنس کرتے ہیں اور رشوت دینی پڑتی ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ جی والد صاحب جو تھے وہ پہلے تو ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے، لیکن ٹھیکیداری میں جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں رشوت دینی پڑتی ہے تو انہوں نے ٹھیکیداری چھوڑ دی اور ایک دکان بنا لی، اور اس دکان سے بڑا اچھا گزارا ہوتا رہا۔ ہم بہن بھائی جتنے بھی تھے، پڑھائی بھی ہوئی، شادیاں بھی ہوئی، یہ کام بھی ہوا، وہ کام بھی ہوا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ بھی وہ کر لیں، ماں باپ والی بات۔ کہنے لگے ہمیں کوئی راستہ بتائیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہمیں کوئی حل بتائیں کہ ہماری پریشانی دور ہو۔ میں نے کہا کہ بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے باپ جو تھے رشوت کی وجہ سے انہوں نے ٹھیکیداری چھوڑ دی اور دکان چھوٹی سی بنا لی تاکہ اللہ رزق حلال دے، اور اسی رزق حلال سے آپ کے والد صاحب نے سارے کام کر لیے۔ آپ اب یہ کروڑوں کا کاروبار بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، رشوت کی وجہ سے پریشان بھی ہیں، اور گھر کے معاملات بھی آپ کے سیدھے نہیں ہیں، اولاد نافرمان ہے، بیویاں نافرمان ہیں، بیماریاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اگر آپ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو کچھ آپ کے والد صاحب نے کیا تھا وہ آپ بھی کر لیں۔ نہیں جی نہیں، ہمارے کاروبار سے 10-12 آدمیوں کے گھر چل رہے ہیں، فلاں ہو رہا۔ وہی بات کہ شیطان نے بڑا خوشنما بنا رکھا ہے کہ یہ حرام کھاتے رہو۔ اسی طرح شیطان نکلنے نہیں دیتا اپنے چنگل سے۔ جانتے ہیں لوگ کہ یہ راستہ گمراہی کا ہے، یہ راستہ دکھوں اور تکلیفوں کا راستہ ہے، لیکن شیطان نے ایسا اس کو خوشنما بنا رکھا ہے کہ نہیں بھائی تمہارے کاروبار کے ساتھ تو 10-12 گھروں کے چولہے جل رہے ہیں، تم اگر یہ کاروبار چھوڑو گے تو 10-12 گھر جو ہیں پریشان ہو جائیں گے۔
ان کے رازق تم ہو، ان کے رازق اللہ نہیں ہے۔ کتنا خوشنما بنا دیا شیطان نے رشوت کو کہ اس کے بغیر تمہارا کاروبار نہیں ہو سکتا، حالانکہ جو والد نے کام کیا وہی مثال ہے تمہارے لیے کہ رشوت کا کاروبار چھوڑ دو، سکون کی زندگی بسر کرو، بقالہ بنا لو، اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن وہ جو اپنی چادر تنگ ہونا یہ تو گوارا نہیں ہے، چادر تنگ ہونا یہ گوارا نہیں ہے۔ بچے کے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے، اپنے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے، اور بڑا ویلا ہونا چاہیے، پھر ہر طرح کی سہولت ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، ڈالر ہونے چاہیے، لمبا چوڑا بزنس ہونا چاہیے، اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی۔ یہ ہے انسان اللہ پہ اگر ایمان رکھے تو ایمان کا مطلب یہ ہے گناہوں کی زندگی سے انسان پاک صاف ہو، اور یہ یقین رکھے کہ میں جب گناہوں سے پاک صاف ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں یا میں گناہوں سے پاک صاف ہونا چاہتا ہوں تو اللہ میرا سہارا بنے گا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے بندے کا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّل، اور توکل کر، علی الحی، اس ذات پہ جو زندہ ہے، الذی لا یموت، جس کو موت نہیں ہے۔ چاچا مر جائے گا، باپ مر جائے گا، ماں مر جائے گی، بیٹا مر جائے گا، جن پہ توکل ہے ہمارا کہ یہ ہمارا بازو بنیں گے، سارے مر سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں مرے گا، اللہ زندہ ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کر اس ذات پہ جو حی ہے اور جس کو موت نہیں ہے۔ اور پھر ایمان لانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے میں بھی یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ بھی مانا جائے اور اللہ کا رسول بھی مانا جائے۔ عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے میں بات شامل ہے۔ اگر اللہ کے رسول کو بندہ نہیں مانیں گے، بشر نہیں مانیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے رسول پہ جیسا ایمان مطلوب ہے ویسا ایمان نہیں لائے۔ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، جو ہمیں حکم دیا ہے، جو قانون ہمارے لیے بنا دیا، جو ضابطہ ہمارے لیے بنا دیا، اس کی مکمل اطاعت اور فرمان برداری کریں۔ اور اسی طرح جو باقی 4 چیزیں ہیں ان پہ بھی ایمان رکھا جائے۔ اور تقوی جو ہے، یہ تقوی ایک ایسی صفت ہے، تقوی ایک ایسی صفت ہے جو ضروری نہیں کہ مسلمان میں ہی ہو، تقوی ایک ایسی صفت ہے جو کافر میں بھی ہو سکتی ہے۔ تقوی ایک ایسی صفت ہے جو کافر میں بھی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں حضرت عبداللہ بن مسعود بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں تھیں عقبہ بن ابی معیط کی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، عقبہ بن ابی معیط کی۔ دونوں حضرات کو پیاس لگی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں تھے، چھوٹی عمر کے تھے، بچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم ہمیں بکری کا دودھ پلا سکتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میں آپ کو بکری کا دودھ نہیں دوں گا، دودھ والی بکریاں ہیں میرے پاس، لیکن میں آپ کو بکری کا دودھ نہیں پلاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے پاس امانت ہے، میں کسی کا نوکر ہوں اور میں پینے نہیں دوں گا۔ یہ ہے تقوی۔ حالانکہ کافر تھے، لیکن کافر ہونے کے باوجود تقوی موجود تھا، اس لیے ہدی للمتقین، اللہ نے ہدایت دے دی انہیں۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اچھا تم ہمیں کوئی ایسی بکری دکھاؤ جس نے ابھی تک دودھ نہیں دیا، چھوٹی عمر کی ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ آپ کو؟ جس بکری نے دودھ نہیں دیا یا جو دودھ آ نہیں رہا اس بکری سے آپ کو کیا فائدہ؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو ہمیں دے دو۔ اس نے بکری جو دودھ نہ دینے والی تھی وہ دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور بسم اللہ پڑھ کے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ آ گیا تھنوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ دویا بکری کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، خود بھی پیا، اور جب دودھ دو لیا تو بکری ویسی کی ویسی ہو گئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے پڑھا یہ مجھے بھی سکھا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو سکھا دیں گے تمہیں۔ یہ ہے تقوی انسان کا کہ انسان جو ہے رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کی روشنی میں ہو، گھر کے اندر کمرے میں بند ہو یا باہر کھلے میدان میں ہو، اللہ کا ڈر رہے انسان۔ ہر کام کرنے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ مجھے اس کام کی اللہ یا اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے یا نہیں دی۔ یہ ہے تقوی۔ فرمایا کہ جب یہ تقوی آ جائے گا، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بڑے جرأت مند اور دلیر صحابی تھے، اور کافروں نے مکہ میں مسلمانوں کو قید کر رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرثد کو یہ ڈیوٹی دی کہ جو قیدی ہیں مسلمان مکے میں، ان کو تم نکال کے لایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قیدی کے بارے میں کہا کہ فلاں قیدی ہے اور فلاں گھر میں ہے وہ، اور فلاں لوہار جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے لیکن اس کا ابھی کسی کو پتہ نہیں، اس کا جا کے اس سے مل لینا اور اس سے مل کے اس قیدی کو چھڑا کے لاؤ۔ رات کے وقت مکہ میں گیا حضرت مرثد، گلی میں جا رہے تھے چھپتے چھپتے، اچانک ایک سایہ نظر آیا گلی میں، عورت تھی، عورت نے پہچان لیا حضرت مرثد کو، کہنے لگی کہ مرثد ہو؟ حضرت مرثد نے کہا کہ ہاں میں مرثد ہوں۔ اس نے خود بتایا کہ میں اناک ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے حضرت مرثد کے۔ عورت کہنے لگی کہ مرثد ہو تو اور مبارک ہو، ہمارے گھر میں رات گزارو، دعوت دی گناہ کی۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب وہ بات نہیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، زنا حرام ہے، نہیں آؤں گا۔ عورت نے شور ڈال دیا پکڑوانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے قیدیوں کو چھڑانے والا آ گیا ہے اور اس کو پکڑو۔ شور ڈال دیا عورت نے، بھاگ گیا حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھاگے اور پیچھے تعاقب کیا کافروں نے، لیکن حضرت مرثد جو تھے وہ پہاڑ کی غار میں چھپ گئے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ ہے تقوی کہ رات کی تاریکی ہے اور دعوت بھی دے رہی ہے اور اسے پرانے تعلقات بھی ہیں، کوئی امر مانے نہیں ہے، لیکن صحابی کہتا ہے کہ نہیں، اب وہ بات نہیں ہے پرانی، وہ زمانہ کفر کا تھا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور زنا کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کا ڈر ہے مجھے۔ اور یہ ہے وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے 7 آدمی جگہ پانے والے ہیں، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کو حسب اور نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والا ہے، یہ ہے اولیاء اللہ، یہ ہے اللہ کے ولی۔ ان کے بعد کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جس کے پاس کرامتیں ہوں یا جو مشکل کشائیاں کرنے والا ہو، زندوں کو مارنے والا، مارنے والوں کو زندہ کرنے والا، اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں ان پہ اگر بستی والے عمل کر لیتے تو اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کے دروازے آسمانوں سے بھی کھول دیتے، زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا
لیکن بستی والوں نے کیا کیا؟ کذبوا، جھٹلا دیا اللہ اللہ کے رسول کو. فاخذناہم بما کانوا یکسبون، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو کس وجہ سے؟ ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے. انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے اس سے، اور پکڑ اس دنیا میں جو آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ انسان اس گناہ سے باز آ جائے. یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں مصیبتیں اور تکلیفیں، اور آتی اس لیے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے پاک صاف ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے قانون اپنا بتا دیا کہ بستیوں کے پہ جو نبی ہم نے بھیجے اور ان کے ساتھ جو ان کی امتوں نے یا قوموں نے معاملہ کیا، اس معاملے میں میری سنت کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں افا آمنا اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. افا آمنا، کیا لوگ امن میں آ گئے ہیں؟ کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا لوگ نڈر ہو گئے ہیں؟ کون لوگ؟ اہل القری، بستی والے. کون سی بستی والے؟ مکہ والے. این یاتیہم بأسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں. آگے فرمایا کہ اوا آمنا اہل القری، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے؟ ان یاتیہم بأسنا، کہ آئے ہمارے پاس، ان کے پاس ہمارا عذاب، ضحن، دن کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ شغل میں لگے ہوں، اپنے کام کاج میں لگے ہوں. کھیل سے مراد یہ ہے کہ کاروبار زندگی میں مصروف ہوں. مطلب یہ کہ ہمارا عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، رات کو سوئے ہوں تب بھی آ سکتا ہے، اور دن کو اپنے کام کاج میں مشغول ہوں تب بھی ہمارا عذاب آ سکتا ہے. افا آمنا، کیا تم لوگ بے خوف ہو گیا ہو اس بات سے اللہ کہیں آسمانوں سے عذاب نازل نہ کر دے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا لوگ جو زمین میں بسنے والے ہیں یہ اللہ سے بے ڈر ہو گئے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ زلزلہ نہ بھیج دے، اللہ زمین میں نہ دھسا دے، زمین کانپنے نہ لگے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم لوگ بے ڈر ہو گئے ہو اس بات سے کہ اللہ پتھروں کی بارش نہ برسا دے آسمانوں سے؟ اللہ کی پکڑ آ گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا ڈرانا کیسا ہوتا ہے. بلغت کذب الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا انبیاء کو. فکیف کان نکیر، پھر دیکھ لو کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، میری سزا کیسی تھی، میری پکڑ کیسے آئی ان پہ. اللہ تو بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں، بار بار ڈرا رہے ہیں اپنی پکڑ سے اور اپنے عذاب سے. انسان کو تدبیر کرنی چاہیے، تدبیر سے منع نہیں کرتا اسلام یا شریعت منع نہیں کرتی. جائیں چین میں بھی جائیں، جاپان میں بھی جائیں، مغرب میں بھی جائیں، امریکہ میں بھی جائیں، ہر طرف جائیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں کوڈ آف لائف دیا ہے کہ یہ لائن ہونی چاہیے تمہاری زندگی بسر کرنے کی، اس راستے پہ تمہیں چلنا چاہیے. جب میرے طرف سے عذاب آئیں یہ سیلابوں کے، زلزلوں کے، کاسالی کے، سندھ میں بچے جو ہیں وہ کاسالی کی وجہ سے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، زلزلے آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. لیکن اگر اللہ کو بھول کے ہم دوسروں کی طرف بھاگیں گے تو پھر اور بھی عذاب آئے گا.
وہ مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ مشکلیں حل تب کرتا ہے جب اللہ کی فرما برداری کی جائے گی. اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ قوم چلے گی، وہ چلانے کے لیے تیار نہیں ہو تم. فحاشی، بے حیائی دن بدن اس طرح بڑھتی جا رہی ہے کہ جو غلیظ اور گندے ترین لوگ ہیں دنیا میں ان سے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں. کرپشن ہے، رشوت ہے، سود ہے، لوٹ مار ہے. ایک مہینے میں صرف پچھلا جو ایک مہینہ گزرا ہے، اخبار کی خبر ہے اردو نیوز کی، 181 افراد نے خودکشی کی ہے پاکستان میں ایک مہینے میں. اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے. فاقوں کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، گھریلو حالات کی وجہ سے، یہ سارے اللہ کے عذاب ہیں. کیوں نہیں قوم باز آتی ہے ان چیزوں سے؟ ہمیں نا بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کیا بے ڈر ہو گیا ہو مجھ سے، کیا بے خوف ہو گیا ہو مجھ سے. اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا. سورہ مومنون میں دیکھیں آیت ہے یہ، قل رب اما ترینی، قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی مع القوم فی القوم الظالمین. اے نبی تم کہو یہ، یا اللہ اگر تیرا راہ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے جس کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے کافروں سے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یا اللہ مجھے بچا لینا، مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا اگر تیرا عذاب آ جائے میری آنکھوں کے سامنے. پیغمبر یہ دعا کرو اللہ سے، رب اما ترینی ما یوعدون، کہ جس کا ان کافروں سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ عذاب آئے گا میرا تجھ پہ، یا اللہ اگر میری زندگی میں یہ عذاب آ جائے، میری آنکھوں کے سامنے یہ عذاب آ جائے، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو یا اللہ مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا. پیغمبر اتنا ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے. بار بار اللہ نے فرمایا کہ آمن تم، کیا تم بے خوف ہو گیا مجھ سے، افا آمن، کیا تم بے ڈر ہو گیا ہو مجھ سے، ڈرتے نہیں ہو مجھ سے. یہ 5 انبیاء کے اور ان کی قوموں کے واقعات اللہ نے بے حاصل نہیں بیان فرمائے، بے فائدہ بیان نہیں فرمائے. اس کے بعد یہی نصیحت اللہ نے کرنی تھی کہ کیا تم بھی بے ڈر ہو گئے ہو کہ میرا عذاب دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم پہ بھی میں اپنا عذاب بھیجوں اسی طرح جس طرح پہلی قوموں میں بھیجا تھا؟ مدائن صالح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جب تبوک سے واپسی پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں قوم صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا، دوڑ کے گزر جاؤ، یہاں رکو مت. اور جب ایسی جگہ سے گزرو جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے تو وہاں سے روتے ہوئے گزرو. اتنا اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، اتنا اللہ کی پکڑ کا ڈر ہونا چاہیے مومن کو. افامنوا مکر اللہ، کیا تم بے ڈر ہو گئے ہو اللہ کی تدبیر سے؟ کیا بے ڈر ہو گیا ہو اللہ کی تدبیر سے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ کی تدبیر سے کوئی بے ڈر نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے جو خسارہ پانے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جو ہلاک ہونے والے ہیں، تباہ ہونے والے ہیں، جہنم میں جانا چاہتے ہیں. ان کے علاوہ اللہ کے خوف سے کوئی بھی بے ڈر نہیں ہوتا، اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے. بار بار مسلسل 4 آیتیں 5 آیتیں مسلسل اللہ نے یہی فرمایا. کیا بے ڈر ہو گیا ہو کہ رات کو عذاب نہ آ جائے؟ کیا بے ڈر ہو گیا ہو کہ دن کو عذاب نہ آ جائے؟
آگے فرمایا کہ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، اولم یہد، کیا نہیں ہے ہدایت، کیا نہیں ہے رہنمائی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض، کیا مطلب یرثون الارض؟ جی، یرثون الارض، جو وارث بنے کس کے؟ زمین کے. کون ہے وہ؟ قوم نوح ہلاک ہو گئی، قوم سمود ہلاک ہو گئی، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے آ رہا ہے، اس کو بھی غرق کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ ساری قومیں گئیں، ہلاک ہوئیں، تباہ ہوئیں، اللہ کا عذاب آیا ان پہ. اس کے بعد وارث کون بنے؟ مکے والے. مخاطب ہے مکے والے کہ تم کو ہم نے اب وارث بنایا ہے. قوم نوح کے بعد ہم نے وارث بنایا تھا عاد کو، قوم عاد کے بعد ہم نے وارث بنایا تھا قوم سمود کو، اور اسی طرح باقی قوموں کو پیدر پہ ہم وارث بناتے گئے، اور سب سے آخر میں ہم نے وارث بنایا تم کو ان ساری قوموں کا. اب مخاطب ہیں مکہ والے. اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا یہ مکہ والے لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے، من بعد اہلہا، جو ان سے پہلے زمین کے وارث بنائے گئے تھے، جو ان سے پہلے اس کے زمین کے رہنے والے تھے، ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، اللہ نے جو عذاب بھیجا، اللہ کی جو پکڑ آئی ان پہ، کیا مکہ والوں کے لیے کوئی سبق نہیں ہے اس میں؟ ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، ان لو نشاء، اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، ان کو بھی ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ سکتے ہیں، ان پہ بھی ہم عذاب بھیج سکتے ہیں، اسی طرح عذاب جس طرح عذاب ہم نے پہلی قوموں پہ بھیجا تھا. کیا مکہ والوں کے لیے کوئی سبق نہیں ان قوموں میں؟ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وَنَتْبَعُ، اور پھر ان لوگوں کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے کوئی بات بھی، انہوں نے بات کو نہ سنا. جب ہم مہر لگا دیتے ہیں تو پھر انسان کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں سوچنے سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں انسان کو ہدایت پہ آنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ سیاہ داغ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو سیاہ داغ جو ہے اگلے گناہ سے اور بڑھ جاتا ہے، اگلے گناہ سے اور بڑھ جاتا ہے، اگلے گناہ سے اور بڑھ جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. اور فرمایا کہ یہ وہی کیفیت ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمائی، بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جو گناہ انہوں نے کیے تھے اس کی وجہ سے ان کے دل پہ زنگ لگ گیا، زنگ لگ گیا ان کے دل پہ. اب یہ جو زنگ آلود دل ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، اس پہ مہر لگ گئی ہے، اس پہ ٹھپا لگ گیا ہے، اس کے لیے اب ہدایت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی ہدایت کے دروازے خود بند کر لیتا ہے اپنے لیے، تو پھر اللہ بھی اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. اب کتنے لوگ ہیں جی بڑی بات بتاتے ہیں، قرآن کی بات بتاتے ہیں، رسول کی بات بتاتے ہیں، یہ نصیحت کرتے ہیں، وہ نصیحت کرتے ہیں، اور آگے سے یہ دلیلیں دیتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ایسے کہتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے
لیکن اللہ تعالیٰ بھی ایک وقت تک انسان کو مہلت دیتے ہیں ہدایت کے لیے. جب وہ انسان حد کراس کر جاتا ہے جو اللہ نے قائم کی ہے تو پھر اللہ دروازہ ہدایت کا بند کر دیتے ہیں. دل پہ مور لگ جاتی ہے. انسان نہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے نہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. 5 انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت جھنجھوڑا ہے لوگوں کو، سخت تنبیہ کی ہے کہ جو اللہ کے عذاب آئے ہیں ان عذابوں کو مت بھولو، ان کو یاد رکھو اور اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے خود بھی ڈرتے رہو. جو ہدایت انسان کو قرآن سے ملتی ہے، جو ایمان پیدا کرتا ہے قرآن، یا جو ڈر اور خوف اللہ کا پیدا کرتا ہے، باقی دنیا کے کسی لٹریچر سے، کسی کتاب سے، کسی چیز سے وہ چیز پیدا ہوتی نہیں ہے. جب تک انسان قرآن نہ پڑھے انسان سیدھے راستے پہ آتا نہیں. قرآن کے بغیر ہدایت نہیں ہے. جو آدمی قرآن سمجھتا ہے کہ فلاں میں بھی قرآن کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ادھر سے پڑھیں گے ادھر سے گزر جائیں گی. ایک ایک بات کا جو بھی شیطان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، جتنی بھی گمراہی کی باتیں ہیں، ایک ایک کا جواب جو ہے وہ قرآن مجید دیتا ہے، بشرطے کہ قرآن مجید کو تسلسل کے ساتھ پورا قرآن پڑھا جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.